نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اور یہاں تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو علم دین کی نسبت پر اس مدرسے کی برکت سے جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مفید اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان ہدایات و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بھی بہرور فرمائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات میں زیر تعلیم بچیوں کے پروگرام کو سن رہے تھے، جس میں تلاوت کلام اللہ سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار اور مختلف موضوعات پر اصلاحی بیانات و تقریریں اور
سوال و جواب کی روشنی میں قرآن مقدس اور دین کا تعارف بہت اچھے اور دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہماری ان بچیوں کے علم میں اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں، اور ان کو اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اور پورے سماج اور معاشرے میں اور اپنے گھرانوں میں دینی بدلاؤ اور انقلاب لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی جانب سے جس طرح پروگرام پیش کرنے والی بچیاں مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہیں ان بچیوں کی معلمات یا ان کے اساتذہ اور اس مدرسے کے منتظمین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ان کی محنت و کاوش، جد و جہد اور تربیت کے نتیجے میں ان بچیوں کو یہ سلیقہ میسر ہو سکا کہ مجمع کے سامنے آ کر انہوں نے یاد کی ہوئی بات کو پیش کیا، اپنے ما فی الضمیر کو ادا کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو بغیر تربیت کے، بغیر مشق کے اور بغیر سیکھے ہوئے انسان انجام نہیں دے سکتا۔ مدرسے کی کارگزاری کا ایک نمونہ اس پروگرام کے ذریعے ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے، اور اس نمونے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ بچیاں دین کے بنیادی عقائد و مسائل کے سلسلے میں واقفیت و جانکاری رکھتی ہیں، اسی طرح ہر مسلم گھرانے کے بچے اور بچی کو، چھوٹے اور بڑے کو، ہر فرد کو دین کے ان بنیادی عقائد و مسائل سے واقف اور باخبر ہونا ہی ہوگا۔ جس طرح 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، استطاعت کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف ہونا یہ بھی ہر مسلمان مرد و عورت کا فریضہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس علم سے مراد دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات و فرامین کا علم ہے۔ مسلمان قرآن پڑھنا جانتا ہو، نماز پڑھنا جانتا ہو، نماز و روزے اور زکوٰۃ و حج کے بنیادی اور موٹے موٹے مسائل جانتا ہو، پاکی و ناپاکی کے مسائل جانتا ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان بنیادی چیزوں کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا تو جس طرح نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہے، اسی طرح دین کے ان بنیادی عقائد و مسائل سے واقف نہ ہونے والا مسلمان بھی گنہگار ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے سماج اور معاشرے میں ایسا ماحول بنانا ہوگا، اپنے بچوں اور بچیوں کو
ایسے مکاتب و مدارس سے جوڑنا ہوگا جن میں تھوڑا بہت وقت لگا کر ہی ہمارے بچے دین کے بنیادی علوم کو حاصل کرنے والے اور جاننے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کل کا زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، مسلمان کے لیے دینی اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا ماحول کی مخالفت کی وجہ سے دشوار ہو رہا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو صحیح دینی اور ایمانی راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے والے فتنے ہمارے سماج میں رونما ہو رہے ہیں، اعمال میں بگاڑ پیدا کرنے والے فتنے ہمارے سماج میں رونما ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بھیس میں، مسلمانوں کے لباس میں، مسلمانوں کی شکل و صورت اپنا کر باطل فرقے اور گمراہ طاقتیں ہمارے درمیان آتی ہیں اور ہمارے دین و ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے چلی جاتی۔ مسلمان دین سے دور ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ان طاقتوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا لیتا ہے، ان کے نظریے کو اور ان کی سوچ و فکر کو اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں دنیا کے اور اپنے اطراف و جوانب کے صحیح حالات کا اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں، دعوت و تبلیغ کی تحریک سے منسلک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، تحریک مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، جن کا چھوٹی بڑی مسلم بستیوں میں جانا ہوتا ہے، کمزور اور غریب لوگوں کے درمیان جانا ہوتا ہے، شہر سے دور آباد مسلمانوں کے درمیان جانا ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح کے حالات کا مسلمانوں کو آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اپنے ایمان کو بچانا، عقیدے کو بچانا، عمل کو بچانا کتنا مشکل ہو گیا۔ ایک قادیانی ہماری بستی میں آ کر ہماری دینی رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس کو مسلمان سمجھ کر اس کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔ حقیقت حال کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم دین کے بارے میں جانکاری رکھتے ہی نہیں۔ جو آدمی بھی اپنے کو دیندار بنا کر ہمارے درمیان آئے گا، ہم سمجھیں گے کہ یہی صحیح دین ہے، اور ہم اس کے شکار بن جائیں گے، اس کی سوچ و فکر کو اپنانے والے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین کا صحیح علم ہمارے پاس آئے، بڑوں کے پاس بھی اور چھوٹوں کے پاس بھی۔ جب بڑے اس سلسلے میں فکر مند ہوں گے تو وہ اپنے چھوٹوں کو تیار کریں گے، اور پھر جب بچپنے سے چھوٹوں کی پرورش کی جائے گی، ان کو ایک دینی ماحول میں پروان چڑھایا جائے گا، بچہ ہو یا بچی، تو پھر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی اس طرح کی طاقتیں ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے آج اپنے آپ کو مدارس و مکاتب سے، دینی مراکز سے اور دینی طبقے سے اور دینی اعتبار سے فکر مندی رکھنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی۔ جب تک معتبر علماء سے ہمارا رابطہ اور تعلق نہیں ہوگا، مدارس و مکاتب سے ہمارا جوڑ نہیں ہوگا، قدم قدم پر دینی فکر رکھنے والے افراد سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہمارے اور آپ کے لیے اپنے ایمان کا تحفظ بھی مشکل ہوگا اور اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ بھی مشکل ہوگا۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس طرح کے تمام دینی مدارس کو اور جامعات کو باری تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ مدرسے، یہ مکاتب، یہ علمی مراکز ہماری شناخت ہیں، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے۔ انہی مدرسوں کے ذریعے قرآن مقدس کی تعلیم کو اللہ نے زندہ کر رکھا ہے، انہی مدرسوں کے ذریعے دینی خدمات کو میرے مالک نے زندہ کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر اس طرح کے مدارس و مکاتب ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں نہ ہوتے تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول ہمیں کہاں میسر ہوتا؟ مساجد میں امامت کرنے والے صحیح لوگ نہ مل پاتے، دینی اور شرعی رہنمائی کرنے والے علماء مہیا نہ ہوتے۔ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان 90% ہیں، 95% ہیں، لیکن وہاں دین کی محنت نہیں ہے، نہ مدرسوں کے لائن سے ہے، نہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہے، نہ خانقاہوں کی لائن سے ہے۔ ان محنتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے 100 کلومیٹر لوگ سفر کر جاتے ہیں اور چہرے پر داڑھی رکھنے والا کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ 90-95% مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اپنی شناخت بھول چکا۔ وہاں مسجدوں میں آپ جائیں تو نماز پڑھانے والا امام بھی اسلامی اور شرعی لباس پہنے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دے گا، کوئی کلین شیو ہوگا اور عام لوگوں کی طرح مصلی پر آئے گا اور نماز پڑھا دے گا، اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب اسی طرح کے لوگ۔ حد یہ ہے کہ وہاں جس آدمی کو بڑا عالم اور مفتی مانا جاتا ہے اور شہر کا اور علاقے کا اور ملک کا مفتی اعظم کہا جاتا ہے، وہ بھی شرعی اور اسلامی لباس اپنانے والا اور چہرے کو داڑھی کے نور سے منور کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس ملک میں غیروں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کا غلبہ ہے یہاں، لیکن اللہ نے اپنے اکابر و بزرگان دین کی محنتوں اور ان کے خلوص کے نتیجے میں اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں وہ ماحول یہاں عطا کر رکھا ہے کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ بہت سے اسلامی کہے جانے والے ممالک میں آزادی کا وہ ماحول نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے میسر ہے، ہزار خرابیوں کے باوجود۔ یہ سب اسی طرح کے مدارس و مکاتب اور دینی کام کرنے والی تحریکات کا اور افراد کا، ان کے خلوص کا اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ان مدرسوں کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ان مدرسوں کو تصور کرنا چاہیے، ان کی جڑوں میں پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے، ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں کورونا کی وجہ سے جو حالات دنیا کے اندر رونما ہوئے، اس سے انسانی زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا، لیکن تعلیمی اداروں کو ان حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہونا پڑا اور نقصان اٹھانا پڑا۔ اب تک بھی صحیح طور پر ملک میں تعلیمی ادارے کام نہیں کر رہے، اور ان تعلیمی اداروں میں بھی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے نظام پر تو سب سے زیادہ اثر پڑا۔
مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جو ریسورس ہوتے ہیں، جن اسباب و ذرائع کو اللہ پاک نے اس نظام کو چلانے کے لیے مقرر فرما رکھا ہے، وہ کتنے متاثر تھے اور اس کے نتیجے میں یہ نظام کتنا متاثر تھے۔ بہرحال اب ماحول کچھ سازگار ہو رہا ہے، حالات بہتری کی طرف ہیں۔ ہمیں گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے ان مدرسوں میں اور دینی تحریکات میں کچھ کمزوری آئی ہے تو اس کمزوری کا ہمیں مداوع کرنا چاہیے، اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور پھر مضبوطی کے ساتھ ان تحریکات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ بچیوں کی دینی تعلیم کا مرکز ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دین کے بنیادی علوم کو حاصل کرنا جس طرح بچوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کا فریضہ ہے، اسی طرح خواتین اور عورتوں کا بھی فریضہ ہے۔ ہمیں جس طرح اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا نظم کرنا ہے، اسی طرح اپنی بچیوں کے لیے بھی بہتر سے بہتر، معقول سے معقول اور معیاری سے معیاری دینی اور عصری ہر طرح کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی، دینی سمجھ رکھنے والی ہوں گی، نماز روزے کی پابند ہوں گی، قرآن پاک کی تلاوت کی شیدا ہوں گی، عاشق ہوں گی، تو ان بچیوں کے گہوارے میں پرورش پانے والے بچے بھی فطری طور پر اسی رنگ کو اپنانے والے اور اسی طریقے کو اختیار کرنے والے۔ انسان کی سوچ کا، انسان کے مزاج کا، انسان کی عادت کا اس پر اثر پڑتا ہے جو اس کی تربیت میں رہتا ہے۔ ان بچیوں کو سماج میں مختلف طرح کے کردار ادا کرنے ہیں۔ بیوی کا کردار بھی ان کو پیش کرنا ہے، بہنوں کا کردار بھی ان کو پیش کرنا ہے، ماں کا کردار بھی ان کو پیش کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے مربیہ کا کردار بھی ان کو پیش کرنا ہے۔ اگر ہماری یہ بچی صحیح دینی سمجھ رکھنے والی بنے گی تو بیوی کا کردار پیش کرنے میں بھی یہ کامیاب رہے گی، ماں کا کردار پیش کرنے میں بھی کامیاب رہے گی، بہن کا کردار پیش کرنے میں بھی کامیاب رہے گی۔ اور ایک ذات جب مختلف کرداروں کو کامیابی کے ساتھ پیش کرے گی تو وہ سماج کا رنگ، سماج کا روپ اور سماج کے دھارا کو بدل کر رکھے گی۔ اس لیے جتنی ضرورت مردوں کے تعلیم یافتہ ہونے کی ہے اور دینی اعتبار سے سمجھ رکھنے والے ہونے کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت خواتین و مستورات اور ماں اور بہنوں کے بھی تعلیم یافتہ ہونے کی اور دینی اعتبار سے سمجھ رکھنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جانب خاص توجہ دی، بچیوں کی تربیت کی جانب پیغمبر علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی، بلکہ انعام کا اعلان کیا انسانی سماج میں کہ جو بچیوں کی تربیت کا نظم کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو ان چیزوں کے مستحق بنائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، من كان له 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان فأدبهن وأحسن إليهن فله الجنة۔ یہ اعلان فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور 2 بہنیں ہوں یا ایک ہی بیٹی ہو اور ایک ہی بہن ہو، جن بیٹیوں کی اور بہنوں کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے،
فَأَدَّبَهُنْ، پھر وہ مسلمان اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی تربیت کرتا ہے، ادب سکھلاتا ہے، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف کراتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرتا ہے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت کی ضمانت دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو تعلیم دینا یہ بھی فرض ہے اور یہ بھی اعلیٰ درجے کا نیک عمل ہے، لیکن جنت کا جو وعدہ پیغمبر علیہ السلام نے بچیوں کی تعلیم پر فرمایا ہے وہ بچوں کی تعلیم پر نہیں فرمایا، حالانکہ تعلیم دینا تو دونوں کو ضروری ہے۔ پھر آپ نے یہ فرق کیوں کیا کہ ایک پر وعدے کا اعلان، انعام کا اعلان، اور دوسرے پر انعام کا کوئی اعلان نہیں؟ فرق آپ نے اسی لیے کیا کہ عام طور پر انسانی سماج میں لڑکوں اور بچوں کی تعلیم پر جو توجہ دی جاتی ہے وہ لڑکیوں اور بچیوں کی تعلیم پر نہیں دی جاتی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب دی کہ بچیوں کو جو شخص تعلیم دے گا، اسلامی آداب سکھلائے گا، تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے جنت کا مستحق بنائے۔ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے اس اعلان اور انعام کا مستحق بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پھول کی شکل میں بیٹی عطا کی ہے، چھوٹی بہنیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں جو ہمارے ماتحت زندگی گزارتی ہیں، تو جس طرح ہم اپنے آپ کو مہذب اور باعزت بنانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے سلسلے میں بھی تربیت کا اور تعلیم کا نظم کریں اور ان کو بھی سماج میں عزت کا مقام دلانے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ خواتین کے لیے مجالس کا اور نشستوں کا انعقاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین ایک موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مجلس سے سارا فائدہ مرد اٹھا لیتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا آپ کی مجلس میں آنے کا، ہمیں بھی تو آپ کے فیوض و برکات سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن خاص فرما دیا خواتین کے لیے، جس میں آپ صرف مستورات کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، فخطبہن ووعظہن، اس میں مردوں کی شمولیت نہیں ہوتی تھی، آپ خاص طور پر اس مجلس کا اہتمام مستورات و خواتین کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت یزید ابن السکن الانصاریہ رضی اللہ عنہا بڑی متدین، سمجھدار، فہیمہ، عقل مند اور دیندار صحابیہ تھی۔ ان کو دوسری صحابیات نے اپنا نمائندہ بنا کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ تم ہم سب کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ اور یہ سوال کرو کہ یا رسول اللہ، جو مرد حضرات ہیں وہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد میں جاتے ہیں، جہاد کا تقاضا پیش آتا ہے تو گھر بار چھوڑ کر اس تقاضے پر نکل جاتے ہیں۔ ہم چونکہ عورت ذات ہیں اس لیے ہمیں ان کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا، ہمارے مرد باہر جاتے ہیں تو ہم گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، سوال یہ ہے
کہ سارا کا سارا ثواب تو مرد لے جائیں گے، ہمیں گھر بیٹھے کیا ثواب ملے گا؟ دل تو ہمارا بھی ہے، جنت تو ہم بھی چاہتے ہیں، درجات کی بلندی حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو تو ہمارے دل میں بھی ہے، لیکن کیا کریں، گھر کی مجبوری ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اگر ہم اپنے مردوں کے ساتھ باہر نکلیں گے اور خارجی تقاضوں کو پورا کریں گے تو گھریلو تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ سسٹم اور نظام بگڑ جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، گھر میں رہنے کی وجہ سے ہمیں وہ ثواب نہیں مل پا رہا ہے جو ہمارے مردوں کو مل رہا ہے۔ آپ جذبہ دیکھیے حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ ان کو فکر اس بات کی ہے کہ جو اجر و ثواب ہمارے مرد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں مل پا رہا۔ اس جذبے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سوال حضرت اسماء نے فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے پہلے کسی عورت سے اس طرح کا سوال سنا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ سوال تو آج پہلی مرتبہ سامنے آیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو ان کا جذبہ، دینی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ پھر جو جواب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ ہر عورت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسماء تمہارا جذبہ بہت اچھا ہے، ہم سب اس کی قدر کرتے، لیکن یاد رکھو تمہارا گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا، گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اس تمام اجر و ثواب کے برابر ہوگا جو تمہارے مرد گھر سے باہر دین کا کام کرنے کی وجہ سے حاصل کرتے۔ رحمت کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جتنا جس عمل پر عطا فرما دے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے جو مرد باہر جا کر دینی خدمات انجام دینے کے نتیجے میں اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، اللہ تمہیں گھر میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی وجہ سے اس اجر و ثواب کا مستحق بنا دے۔ حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہر مومنہ خاتون کے لیے، عورت کے لیے، جہاں ایک طرف تسلی کا سامان ہے وہیں دوسری طرف اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور بتاتا ہے کہ مستورات و خواتین کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان کے لیے گھروں میں رہتے ہوئے دینی ضروریات کو اور دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے۔ بہرحال تعلیم کی ضرورت جس طرح لڑکوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت لڑکیوں کو بھی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سماج کی تربیت ہوتی ہے، گھرانے کی تربیت ہوتی ہے، ماحول کی تربیت ہوتی ہے، اور صحیح رخ پر اللہ پاک سماج و معاشرے کو چلنے کے مواقع مرحمت فرماتے۔ اس لیے اس مدرسے میں بچیوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ پورے علاقے کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی حسن و خوبی کے ساتھ اس ضرورت کی انجام دہی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے، اس دنیا میں آنے والا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہر مومن و مسلمان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے،
اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی کا حصول بھی ہر مومن کی دلی آرزو اور تمنا ہوتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تک انسانی سماج میں 3 طرح کی خرابیاں اور برائیاں رونما نہیں ہوں گی، اللہ پاک اس سماج میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو دنیا کی کامیابی سے بھی مالا مال فرمائیں گے اور آخرت کی عزت و شرف سے بھی باری تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائیں گے۔ ہم اور آپ بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی پر غور کرنا چاہیے اور ان خرابیوں سے اپنے سماج کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے جو انسان کو ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے تنزلی کی طرف لے جاتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم 3۔ یہ امت، اس امت کے افراد، اس امت کے مرد و عورت اس وقت تک شریعت کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر، عزت کے راستے پر چلتے رہیں گے جب تک کہ ان میں 3 خرابیاں رونما نہیں ہوں گی۔ اگر ان 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی بھی دکھائی دینے لگے تو سمجھ لینا کہ اب قوم کے زوال کا دن شروع ہو گیا ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، کامیابی کے بجائے ناکامی کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا ما لم يقبض عنهم العلم، جب تک قوم میں علم کا دور دورہ ہوگا، گھر گھر اللہ کا کلام پڑھا اور سنا جا رہا ہوگا، دینی اور شرعی تقاضوں پر عمل کرنے کا مزاج ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت سے مسلمانوں کے دل سرشار ہوں گے، تعلیم کا چراغ روشن ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کامیابی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اور جس دن مسلمانوں کا رشتہ تعلیم سے کمزور ہونے لگے گا، جس دن سے اسلامی سماج میں علم کا چراغ بجھنے لگے گا، جس دن سے مسلمان اللہ کے کلام کی تلاوت سے غافل ہونے لگیں گے، جس دن سے مسلمان دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے لگیں گے، اسی دن سے مسلمانوں کے لیے ذلت و خواری اور پستی مقدر بنتی چلی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہمیں اپنے سماج و معاشرے کا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ سروے کریں اپنے گھروں کا، کیا گھر گھر میں علم کا چراغ روشن ہے؟ کیا ہر مسلم گھرانے میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر عورت تک قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنا جاننے والے ہیں؟ کیا نماز روزے کے بنیادی مسائل سے ہم اور آپ واقف و باخبر ہیں؟ کیا تعلیم کے سلسلے میں کوئی دلچسپی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے؟ اگر واقعتاً علم کا چراغ روشن ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس چراغ کو مزید جلا بخشنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ علمی چراغ ہمارے گھروں سے بجھتا چلا جا رہا ہے تو یاد رکھیے اس چراغ کو جلائے بغیر کامیابی کے خواب دیکھتے رہیں گے، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کو تعلیم کے سلسلے میں جتنا سنجیدہ اور فکر مند ہونا چاہیے تھا، آج مسلمان اتنا ہی تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔
وہ قوم کہ جس پر نازل ہونے والی کتاب کا سب سے پہلا جملہ تعلیم سے متعلق ہے۔ پہلی ہدایت باری تعالیٰ کی جانب سے اقرا کہی گئی ہے کہ پڑھو، سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ آج وہ قوم تعلیم سے اتنی غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ علم حاصل کرنا تو کسی اور کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام ہے ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی مل جائے گی جو قرآن پاک کی ایک آیت بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے۔ ایک پارہ پڑھنا تو بہت دور کی بات، پورا قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا تو بہت دور کی بات، ایک آیت صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے۔ نمازوں کے سلسلے میں وہ بالکل لاپرواہ ہیں، مسجدوں کا راستہ بھولے بیٹھے ہیں، ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے ہفتے کی نمازوں کا حق ادا کر دیا، اور کتنے بد نصیب تو وہ ہیں کہ جن کو نماز جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں عافیت و اطمینان و سکون کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہوتی رہے۔ جب مالک کی ناراضگی کو مول لیں گے تو نہ دنیا میں چین ملے گا اور نہ آخرت میں اطمینان ہمارا مقدر بن پائے گا۔ آج جن حالات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس طرح کے اضطراب اور بے چینی کا مسلمان ساری دنیا کے اندر سامنا کر رہا ہے، اس کے لیے ذمہ دار ظاہری طور پر چاہے جس کو قرار دیا جائے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان ہم نے خود اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ ہم اگر صحیح راستے پر آ جائیں گے اور اللہ کی مرضیات پر چلنے والے اور اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں گے تو اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور وہاں بھی سرخروئی نصیب فرمائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں جو دین اور علم کی نسبت پر منعقد ہوا ہے، یہ عزم و تہیہ کر کے ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم سب دین کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کریں گے، قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں گے اور قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے کا مزاج بنائیں گے۔ علماء سے جڑیے، دیندار طبقے سے جڑیے، دعوت و تبلیغ سے منسلک جو حضرات آپ کے گھر گھر پہنچتے ہیں، دروازوں کی کنڈیاں بجاتے ہیں، آپ کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر مسجدوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ یہ آپ کو اللہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس کی عنایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ آپ کے محسن ہیں، کرم فرما ہیں۔ اگر ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین و پیشانی کو جھکانے کے لیے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہی دن آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو، انقلاب کا اور تبدیلی کا، اور اللہ کی جانب سے آپ کی جانب رحمتوں کو متوجہ کرنے کا دن۔ جب تک ہم دیندار طبقے سے جڑیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں دین نہیں آئے گا، اور جب زندگی میں دین آئے گا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کامیابی کا۔ قرآن کی جو آیت شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ نے یہی تو وعدہ کیا۔ کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ جو مرد و عورت نیک کام کریں گے، کوئی تخصیص نہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کسی بھی خاندان و قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایمان ان کے دل کے اندر زندہ ہو اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرنے والے ہوں، تو اللہ وعدہ فرما رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو نہایت ہی پاکیزہ، خوشگوار
اور خیر و برکت سے مالا مال زندگی عطا کرے گا۔ کون نہیں چاہتا خوشگوار زندگی گزارنا؟ کون نہیں چاہتا اطمینان و عافیت کے ساتھ دنیا میں جینا؟ کون نہیں چاہتا یہاں اور وہاں کی کامیابیوں سے ہمکنار ہونا؟ چاہتے سب ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے جو منزل کو پانے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ شرط یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، دین کے کاموں میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لینا ہوگا۔ جب اعمال صالحہ سے زندگی مزین ہوگی تو اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا، پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی اللہ عطا فرمائے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انسانوں کو ان کے بہترین کاموں کا شاندار بدلہ عطا کریں گے۔ جو اچھے اچھے کام انسان کرے گا اللہ اس کا اپنی شان عالی کے مطابق بدلہ مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلی شرط کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ علم سے ہمارا اور آپ کا رشتہ جڑ جائے۔ اگر تعلیم کا چراغ گل ہوگا تو یہ وہ برائی ہے جو ہمیں ترقی سے روکے گی اور تنزلی کی طرف لے جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَيَكْثُرُ فِيهِمْ وَلَدُ الْخُبُثِ، یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی۔ ناجائز اولاد وجود میں آتی ہے ناجائز رشتوں کے قائم ہونے کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کے قائم ہونے کی وجہ سے، اور ناجائز تعلقات مردوں، عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اس وقت قائم ہوتے ہیں جب جائز تعلقات کو قائم کرنا سماج میں دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ناجائز تعلقات کا قیام ہوتا ہے، اور ناجائز تعلقات کے نتیجے میں جب ناجائز اولاد کا وجود ہوگا تو اللہ کا غضب و غصہ دنیا والوں کے اوپر ظاہر ہوگا اور اطمینان و سکون انسانی زندگی سے چھن جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں یہ برائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی اور بدکاری کا ایک سیلاب ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آج دنیا میں ناجائز رشتے قائم کرنا فیشن بن گیا ہے اور نکاح کی شکل میں جائز اور پاکیزہ رشتوں کا قیام مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے نکاح کو غیر ضروری رسوم و رواج کے بندھن میں باندھ کر اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہمارے درمیانی طبقے کا بھائی اپنی بچیوں کے نکاح کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی۔ اور ویسے ہی اگر فرینڈشپ ہو، ریلیشن شپ ہو، ایک دوسرے سے ناجائز طور پر دوستی گانٹھی جا رہی ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں میری گرل فرینڈ ہے، اور لڑکی کہتی ہے فلاں میرا بوائے فرینڈ۔ جب پاکیزہ رشتوں کا قیام مشکل ہوگا تو ناجائز رشتوں کا وجود ہوگا، اور ناجائز رشتوں کا وجود ہوگا تو ناجائز اولاد کا عموم ہوگا، اور جب یہ چیز دنیا میں ہوگی تو پھر اللہ کے غضب اور غصے کا انسانی سماج کو سامنا کرنا پڑے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو کامیابی کے راستے پر لے جانا ہے تو میرے بھائیوں بے حیائی سے، بدکاری سے، عریانیت سے، بےہودگی سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچانا ہوگا۔ خاص طور سے نوجوانوں کو لگام دینی ہوگی، نوجوانوں کی نگرانی کرنی ہوگی، نوجوانوں کی دینی ماحول میں تربیت کرنی ہوگی، اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہی آلہ کار بناتا ہے اور انہی کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ اور آج یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے
کہ ہمارے سماج میں بے حیائی اور بدکاری کو عام کرنے میں سب سے بڑا کردار ملٹی میڈیا موبائل کے غلط استعمال نے ادا کیا ہے اور ادا کر رہا ہے۔ نوجوان اس کے اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں، عاشق و رسیہ ہو چکے ہیں کہ گھنٹوں اسی موبائل کے گندے پروگراموں میں وہ لگے رہتے ہیں اور ان کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کا مزاج اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اچھائی کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے اور نیکیوں کی رغبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے نوجوان نہ گھر کے رہتے ہیں، نہ باہر کے رہتے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں، نہ دنیا کے رہتے ہیں، اور اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہو کر وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو صحیح مصرف میں مالک ہمیں استعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور بہت مختصر سی ہے۔ کب اس زندگی کی شام ہو جائے، کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نوجوان کو اپنی جوانی پر غرہ ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، وہ جوانی کے عالم میں نمازوں کی طرف نہیں جاتا، دین کی طرف نہیں جاتا، اور شیطان اس کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ابھی تو تیری بہت لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو موج مستی کا زمانہ ہے، من مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا زمانہ ہے، بال سفید ہونے لگیں گے، موت قریب آنے لگے گی تو اللہ سے معافی مانگ لینا اور دینی تقاضوں پر عمل کر لینا۔ لیکن کس کو پتا کب اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آ جائے۔ کتنے نوجوان ہنستے کھیلتے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں لیکن واپس آنے کا موقع ان کو نہیں مل پاتا۔ غفلت کے اس پردے کو دل سے ہٹایا جائے اور زندگی کے ہر لمحے کو یہ سوچ کر گزارا جائے کہ شاید یہ میرا آخری لمحہ ہو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، پیش ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسان کو اس کی جانب متوجہ فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی لالچ نے، مال و دولت کی کثرت نے، دنیا کے حرص نے تمہارے ذہن و دماغ پر دبیس پردے ڈال رکھے ہیں، تمہیں غافل کر رکھا ہے، اور تم اسی غفلت میں رہو گے یہاں تک کہ قبر میں تمہارے پاؤں لٹک جائیں گے، تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی اور لوگ تمہیں کاندھوں پر سوار کر کے مٹی کے حوالے کرنے لگیں گے اور تمہاری یہ حرص و لالچ ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی فطرت ہے انسان کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کو 2 وادی بھر کر بھی سونا دے دیا جائے تو تیسری وادی کی چکر میں رہے گا کہ اور مل جائے، قناعت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا، یہاں تو چاہے جتنا دے دو منہ کھلا ہی رہے گا۔ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے عام طور پر اس کو مال کی اتنی ہی حرص و لالچ ہوتی، کہیں پر آ کر وہ بس نہیں کرتا، کروڑوں اور اربوں میں بھی کھیل رہا ہوتا ہے تو اور زیادہ کی خواہش و تمنا اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ چند روزہ زندگی کو اگر انسان صرف اسی دنیا کو پیش نظر رکھ کر گزارے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ندامت و شرمندگی اور حسرت کے سوا اس کو کوئی چیز میسر نہیں ہو۔ اللہ نے ہمیں اگر مومن و مسلمان بنایا ہے تو آخرت کی فکر سے میرے مالک نے ہمارے دلوں کو آباد کیا ہے، اس فکر سے کبھی اپنے آپ کو محروم نہ کرنا چاہیے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی تو کھیل کود کا سامان ہے،
آخرت کا گھر ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے۔ کاش کہ انسان اس حقیقت کو جان لیتے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بےہودگی سے محفوظ فرمائے۔ تیسری اور آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، لا تزال هذه الأمة على شریعة ما لم يظهر فيهم السقارون۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی جب تک اس میں سقارون ظاہر نہیں ہوں۔ قالوا وما السقارون یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سقارون کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ نام پہلی دفعہ سنا۔ تو آپ نے سقارون کی تشریح فرمائی، تحیتهم بینہم اذا تلاقوا التلاعن۔ سقارون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی زبانیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو سلام بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے دے دیتے ہیں۔ ان کی زبان کی نوک پر گالیاں ہوتی ہیں، وہ سلام کے عادی ہونے کے بجائے گالیوں کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زبانیں بے لگام ہو جائیں گی، بے قابو ہو جائیں گی، جھوٹ، غیبت، گالی، چغلی اور لعنت کے کلمات زبانوں پر عام ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ کامیابیوں کے بجائے تنزلی، ذلت و خواری اور پستی مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج یہ برائی بھی سماج کے اندر عام ہے، قینچی کی طرح زبان چلتی ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کا نام لینے کی ہمیں توفیق ہوتی نہیں، اللہ کے کلام کے تلاوت کرنے کی توفیق ہوتی نہیں، اور صبح سے شام تک نئی نئی طرح کی 50 گالیاں ہم سے دلوا لیجیے۔ چہرے پر بل بھی نہیں پڑے گا، گالیوں پہ گالیاں دیں گے، جھوٹ پر جھوٹ بولیں گے، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کریں گے۔ زبان کا غلط استعمال عام ہو چکا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان زبان کو بے لگام کر دے گا تو پھر اللہ کی رحمت کا نہیں بلکہ مالک کے غضب اور غصے کا مستحق بنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کبھی اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کرتا ہے، لا یبالی بہا، پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن وہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ رفعہ اللہ بہا درجتہ، باری تعالیٰ اس کے درجات کو اس ایک جملے کی وجہ سے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کرتا ہے جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنا برا جملہ ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ اس کو ذلت و خواری کے گہرے گڑھے کے اندر گرا دیتے۔ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ یہ حکماء کا، سمجھدار لوگوں کا مقولہ ہے کہ اللہ نے یہ زبان بغیر سوچے سمجھے بولنے کے لیے عطا نہیں کی، بلکہ بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کرو کیا بولنے جا رہے ہیں، اور بولنے سے پہلے تول بھی لیا کرو کہ تم جو بولو گے اس کا کیا اثر سامنے والے کے اوپر پڑے گا، اچھا اثر پڑے گا، برا اثر پڑے گا۔ اگر سوچ سمجھ کر بولو گے تو تمہارا ایک جملہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی کے چراغ جلا دے گا، اور اگر بغیر سوچے سمجھے بولو گے تو تمہارا ایک جملہ نہ جانے کتنے دلوں کو زخمی کرتا ہوا اور چھلنی کرتا ہوا نکل جائے۔ انسان غصے میں آتا ہے تو زبان کو بالکل بے لگام اور بے قابو چھوڑ دیتا ہے، اور جب غصہ اس کا اترتا ہے تو خود اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے زبان سے وہ جملے بولے کہ جو میرے لیے آج شرمندگی کا اور ندامت کا باعث اور ذریعہ بن رہے۔ اکثر و بیشتر طلاق کے واقعات
غصے کے عالم میں وجود میں آتے ہیں. ذرا سی بیوی کی کوئی بات ناگوار گزری، بس فوراً طلاق کے بول زبان پر آئے، اور پھر جب غصہ کافور ہوا تو مفتی صاحب کے چکر لگانے شروع کیے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، غصے میں بول گیا، میں ضبط نہیں کر پایا، میں تو بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ کوئی راستہ بتا دو. مفتی کے گھر کا راستہ تھوڑی ہے کہ وہ تمہیں راستہ بتا دے گا، تو قرآن کا حکم ہے. 3 مرتبہ غصے میں کہا یا ہنستے ہوئے کہا، مذاق میں کہا یا حقیقت میں کہا، جب گولی بندوق سے نکل گئی تو وہ اثر کرنے والی ہوگی. اب چاہے جتنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرو، اب یہ چیز واپس آنے والی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القول بالحق فی الرضا والغضب. انسان کو اگر نجات حاصل کرنی ہے تو خوشی کا موقع ہو یا غصے کا موقع، اپنی زبان کو لگام لینا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اگر زبان قابو میں رہے گی تو اللہ پاک عزت و سربلندی اور نجات اس کا مستحق بنائیں گے، نجات کو اس کا مستحق بنائیں گے. اور اگر زبان بے لگام اور بے قابو ہوگی تو انسان اپنے لیے ہی ہلاکت و بربادی کا سامان کرنے والا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبانوں کو بھی پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 3 برائیاں ہیں، ان سے اگر ہم نے اپنے سماج کو بچا لیا تو ضمانت ہے نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے کامیابی اور عزت کی حصولیابی کی. نمبر 1، بے علمی، دین سے دوری اور جہالت کو اپنے قریب آنے نہیں دیں گے. نمبر 2، بے حیائی سے، فحش گوئی سے، بدکاری سے اور بدعملی سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچائیں گے. نمبر 3، زبان کے غلط استعمال سے ہم سب بچیں گے. ان 3 چیزوں کا اگر ہم نے عزم کر لیا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرور فرمائیں اور ہر طرح کی خیرات و برکات سے میرا مالک ہم سب کو سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.